تو بھائیو، جیسے دین کے بغیر مرد کامیاب نہیں ہوں گے، عورتیں بھی دین کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، عورتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جیسے آپ کے لائے ہوئے طریقے پر چلے بغیر مرد کامیاب نہیں ہو سکتے، عورتیں بھی کامیاب نہیں۔ اور جیسے مردوں کی زندگی میں دین محنت سے آتا ہے، عورتوں کی زندگی میں بھی دین محنت سے آئے گا۔ اور دین پر چلنے کا، محنت کرنے کا موقع ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، موت سے پہلے دیا جائے۔ موت آتے ہی یہ مبارک موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر نہ دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت کر سکیں گے اور نہ دین پر چل سکیں گے۔ اس لیے قرن اول میں مرد، عورت، بچے سب پر محنت ہوئی۔ تینوں طبقوں سے مل کر انسانیت کا نظام چل رہا ہے۔ تو قرن اول میں بھی تینوں پر ہی محنت ہوئی ہے۔ مردوں پر بھی محنت ہوئی ہے، عورتوں پر بھی محنت ہوئی ہے، بچوں پر بھی محنت ہوئی ہے۔ تو آج بھی بڑے ہمارے یہی چاہتے ہیں کہ تمام طبقات پر محنت کی جائے، ہر فرد امت اس کام کے کرنے کا مکلف ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اس لیے بنگلے والی مسجد جو مرکز ہے سارے عالم کا، وہاں سے ہر فرد امت پر محنت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پوری امت کو اللہ نے اس کام کا ذمہ دار بنایا اور قرن اول میں پوری امت نے مل کر محنت کی۔ یہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں، ساری دنیا میں دین عام ہو جائے، ساری دنیا کے انسان اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں۔ تو اس محنت کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مکلف بنایا، عورتوں کو مکلف بنایا، میں مردوں کی خبریں بنی ہیں، عورتوں کی بھی خبریں بنی ہیں۔ سب نے مل کر محنت کی ہے، بلکہ بچوں نے بھی مل کر محنت کی ہے، بڑے بڑے کارنامے بچوں کے لیے۔ تو اس لیے ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے، اور وقت ہمارے پاس صرف موت تک کا ہے۔ ابھی جو زندہ ہے، جن کی آنکھ کھل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ان کے پاس موقع ہے۔ جن کی آنکھ بند ہو گئی، سانس تھم گئی، ان کا موقع ختم ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ موقع ہر ایک کے پاس آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہر ایک کی واپسی طے کی ہوئی ہے۔ تو جو وقت گزر رہا ہے، ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو محسوس ہو رہا ہے ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے ہر روز ہر آدمی موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ دن چھپنے والا ہے، یہ ہماری سب کی زندگی کا ایک دن کم ہو جائے گا۔ چند گھنٹوں کے بعد رات ختم ہو جائے گی، تو یہ ہماری سب کی زندگی کا ایک دن، ایک رات کم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے۔ ملاقات تو ہم مردوں سے ہی کریں گے، جس سے کریں گے، مردوں سے کریں گے، لیکن یہ جو بعد کے دو طبقے ہیں، عورتیں، بچے، یہ مردوں کے تابع ہیں۔ ان کی ساری ضرورتیں اکثر مردوں کے راستے سے پوری ہوتی ہیں۔ گھر کے جو مرد ہیں وہ فکر کرتے ہیں سب کے پاس کپڑا ہو، سب کے پاس کھانا ہو، سب صحت مند رہیں، وہ بیمار ہے تو اس کی دوا دارو ہو، بڑے ہو گئے تو ان کا نکاح ہونا چاہیے، ان کے لیے مکان چھپر کا انتظام ہونا چاہیے۔ مرد فکر کرتے ہیں، چیزوں کا فکر کرتے ہیں، ضرورتوں کا فکر کرتے ہیں، تو اللہ ان کی فکروں پر انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں دوسرے ممالک کی مل جائیں گی۔ یہ تھرمس کہاں کا ہے کہ یہ اس کا ہے، جرمن کا ہے۔ یہ جو یہ کپڑا کہاں کا ہے کہ یہ باہر کا ہے۔ دوسرے ملکوں کی چیزیں ہمارے گھروں میں مل جائیں گی، کیونکہ چیزیں گھر میں لانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اگر ہر ایک گھر والا دین گھر میں لانے کے لیے فکر مند ہو جائے تو بتاؤ کتابوں میں سے نکل کے دین زندگیوں میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک ایک پر محنت کی جا رہی ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی فکر مند ہو آدمی، اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی فکر مند ہو، بچوں کے لیے بھی فکر مند ہو، کہ یہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ سے ڈریں، اللہ پر اعتماد بھروسہ کریں، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے۔ اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔
اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی. یہ زندگی اصلی نہیں ہے. جو اصلی اور دائمی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے ہر انسان کو اللہ نے موقع دیا. موت سے پہلے پہلے ہر ایک کے پاس موقع ہے. دوستوں بزرگوں، ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے. مرد بھی شامل ہیں اس میں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. قرن اول میں بھی ہر طبقے پر ہر فرد پر محنت ہوئی ہے. سب نے مل کر کام کیا ہے. کلمہ پڑھتے ہی سب کی فکر وہ ہو جاتی تھی جو نبی کی فکر ہے کہ میرا لایا ہوا کلمہ سارے عالم میں کیسے عام ہو جائے، ہر کچے پکے گھر میں کس طرح داخل ہو جائے. کلمہ پڑھتے ہی ہر ایک کی فکر یہی ہو جاتی تھی جو نبی کی فکر ہوتی تھی. آج بھی یہ چاہتے ہیں بزرگ ہمارے کہ ہر فرد امت ہماری محنت کا میدان ہے. تو لہٰذا ہر مرد کو جیسے اپنے کام کا ساتھی بنانا ہے، ہر عورت کو بھی کوشش کرنی ہے ہمارے کام کے ساتھی بنے. ہر بچے کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ ہمارے کام کا ساتھی بنے. ابھی اللہ کے حکم ان پر لاگو نہیں ہو رہے ہیں، وہ بچے ہیں، لیکن ان کی ابھی سے فکر کرنی ہے. یعنی بڑے ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ بڑے ہوتے ہوتے تو اپنی عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں. اگر ان کو ماحول ملے گا، گھروں میں تعلیم ہوگی، گھر کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، گھر میں قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے، گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تو یہ بچے اس ماحول میں پل کر جب بڑے ہوں گے تو بڑے ہوتے ہوتے ان کے اندر اپنے کام کی بھی فکر پیدا ہو جائے گی. یہ کام صرف میرے ماں باپ کا ہی نہیں ہے بلکہ میرا بھی ہے. اس لیے ایک ایک پر محنت کرنی ہے نشانہ بنا. تو نیت کرو، کریں گے. عورتیں ہیں دنیا میں، عورتوں سے بھی زیادہ بچے ہیں اور سب ہماری محنت کا میدان ہے. تو اس لیے یہ کام سب نے مل کر کیا ہے. قرن اول میں بھی میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ اور نبی کے کام کی ابتدا ہی عورت سے ہوئی، گھر سے ہوئی ہے. پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے وہ سب کچھ آ کر حضرت خدیجہ کو سنایا. پہلی قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب حلقہ گھر میں لگایا اپنے پہلے آنے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اپنے کام کا ساتھی بنایا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 600 صحابیات تھی. کتنی؟ 600 صحابیات تھی. آپ کی چونکہ کئی بیویاں تھیں اس لیے قرآن اندازی ہوتی تھی، جس کا نام نکلا ہے وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی تھی. پہلی جماعت جو گئی ہے وہ بیرون ملک میں گئی ہے، کئی سال کے بعد واپسی ہوئی تھی. جو حبشہ گئی ہے جہاں مرد بھی گئے ہیں، عورتیں بھی گئے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ سب نے مل کر کام کیا. وہ نئی بات نہیں ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کا کام کہاں سے آیا. تو اس لیے ہمیں تو سب کچھ وہیں سے ملا ہے، عورتوں کو بھی کام وہیں سے ملا ہے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ صحابیات نے بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا. ایک صحابیہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سفر کیے. کتنے؟ 7 سفر کیے. فرماتی ہے اس میں قریب کے بھی ہیں اور بہت دور دراز کے بھی سفر. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کئی سال کے بعد واپسی کا ہے، کئی سال کے بعد واپسی ہوئی ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں نے بھی اپنے کام کا ساتھی بنانا. کوئی الگ سے نئے کام نہیں کرنے. کوئی جو ہمیں کام بتائے جا رہے ہیں اس میں عورتوں کی بھی فکر چھپی ہوئی ہے، بچوں کی بھی فکر چھپی ہے. گھر میں اگر آپ نے اہتمام سے کسی گھر میں تعلیم شروع کرا دی، 5 اعمال کے ساتھ بنگلے والی مسجد سے تعلیم بتائی جا رہی ہے. ہر گھر میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگنا چاہیے. ایک آدھ حدیث سنا دیں، 2-4 جملے ایسے سنا دیں جو شوق اور رغبت سے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں. مثلاً آپ گھر میں حلقہ لگنے سے پہلے ان سے کہیں کہ قرآن سے محبت اللہ سے محبت کی علامت ہے اور قرآن سے بغض اللہ سے بغض کی علامت ہے. بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا نوافل کی 100 رکعت پڑھنے سے ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے شوق سے قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. اور یہ تجوید کا حلقہ ہے، مذاکرے کا حلقہ نہیں ہے. ایک حرف سب ان کا صحیح کرایا جائے. ہر گھر میں روزانہ قرآن کا حلقہ لگایا جائے. ہر گھر میں روزانہ کتابی تعلیم ہونی چاہیے. ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات میں سے پڑھا جائے اور اس دن منتخب آدمی سے پڑھا جائے.
چھوٹی چھوٹی نشانیاں کاغذ کی بنا کر لگا دیں، پڑھتے جائیں، نشانیوں کو آگے بڑھاتے جائیں۔ ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ تعلیم تو ہو رہی ہے، کہیں سے بھی کھولا پڑھنا شروع کر دیا، تو تعلیم تو ہو جاتی ہے لیکن بعض جگہ تو کئی مرتبہ پڑھنے میں آ جائے گا، بعض جگہ کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر گھر میں روزانہ تعلیم ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے، سب سے 6 نمبر کہلوائے جائے باری باری سے۔ ہر ایک 6 نمبر کہے گا تو ہر ایک کا مزاج دعوت دینے کا بنے گا، سمجھانے بجھانے کا بنے گا، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کا مزاج بنے گا۔ اس لیے ہر ایک سے 6 نمبر کہلوائے جائیں، جو 6 نمبر سنا ہے وہی تشکیل بھی کرے، آئندہ کل کے لیے مشورہ کرے کہ بھائی کل قرآن کا خطبہ کون لے گا، کتاب کون پڑھے گا، 6 نمبر کون سنائے، تاکہ ایک دن پہلے سے چوکنا ہو کر تیاری کرے ہو، کل مجھے 6 نمبر سنانے ہیں، کل مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ اگر پڑھنے میں کمزوری ہے تو دیکھ لیں، ایک دن پہلے سے نشانی لگا جائے اس میں، تاکہ پڑھنے میں اٹکا نہ جائے۔ تو اس طرح سے آپ نے کسی گھر میں اگر تعلیم شروع کرا دی 5 اعمال کے ساتھ، تو اس گھر میں دین آنے کا راستہ بنا دیا، آہستہ آہستہ اس گھر میں دین آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہو رہی ہے، یہ گھر کی تعلیم ان سوراخوں کو بند کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہدایت ملی ہے، وہ بہن کے گھر میں قرآن حدیث کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس حلقے کی برکت سے ایسے آدمی کا دل نرم ہو گیا جو نبی کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا ہے۔ تو بتاؤ جو ایسے آدمی کے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے، اگر ہر گھر میں یہ تعلیم کا حلقہ شروع ہو جائے تو گھر والوں کی بھی کیفیت بدل سکتی ہے نہیں، لیکن ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، سرسری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ یہ گھر میں دین لانے کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن تعلیم کا حلقہ قائم کر دیا جائے 5 اعمال کے ساتھ۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان کا گھر ہے اس کے صحابہ کے گھروں کا عمل ہے، صحابہ کے یہاں نماز بعد میں آئی ہے، حلقہ کلمہ پڑھتے ہی اس گھر میں قرآن حدیث کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے گھروں میں نماز سے بھی پہلے کا عمل ہے، نماز بعد میں آئی ہے، کلمہ پڑھتے ہی ہر گھر میں قرآن کا حلقہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تعلیم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی کتابی شکل میں نہیں تھا۔ یہ گرو فرما رہے تھے کہ عام صحابہ کی ترتیب حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ لکھی ہے تو صحابہ میں کہ عام صحابہ کی ترتیب تھی، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ کتنے لگاتے تھے؟ ہر سال 4 مہینے لگاتے تھے، اور 6 اور 7 مہینے میں بھی واپسی کا ثبوت ملتا ہے صحابہ کو، لیکن عام ترتیب صحابہ کی ہر سال 4 مہینے باہر لگانے کی تھی۔ اور جب گھروں پر رہتے تھے آدھا دن کاروبار کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے، آدھی رات اہل و عیال میں گزارتے تھے، آدھی رات جو ہے وہ مسجد کو دیتے تھے۔ یعنی اتنا سارا وہ صحابہ گھر کاروبار میں سے نکال کر مسجد کی آبادی کے لیے فارغ کرتے تھے۔ وہاں نئے بھی ہوتے تھے، پرانے بھی ہوتے تھے، جس وقت بھی مسجد میں جو آ جائے اس کو اس کی لائن کا دین سکھانے والے موجود ہوتے تھے۔ نہ کوئی وقت کی قید تھی، نہ کوئی کورس، نہ نصاب، نہ حساب، کوئی جب آ جائے مسجد میں اپنی ضرورت کا دین سیکھ سکتا تھا۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے دین لینے کا۔ ہر صحابی مسجد کے لیے وقت فارغ کرتے تھے، اس میں نئے بھی ہوتے تھے، پرانے بھی ہوتے تھے، سب اپنی ضرورت کا دین وہاں سے سیکھتے تھے۔ تو صحابہ اتنا سارا وقت مسجد میں گزار کر جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو ان کی مشورات 4 سوال کرتی تھی۔ کتنے؟ 4۔ پہلا سوال کرتی تھی، آپ مسجد سے آئے ہو، آج کوئی قرآن کی آیت، کوئی سورت، قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہاں نازل ہوا ہے، جیسے کہ آپ سیکھ کر ہیں، تو وہ کہتی تھی ہمیں بھی سکھا دو۔ تو جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ سیکھ کر آئے، گھر کے ایک ایک فرد کو سکھا دیا انہوں نے۔ دوسرا سوال کرتی تھی، آج اللہ کے رسول نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں؟ یہاں حدیثیں بھی بیان کی ہیں، تو سیکھ کر آئے کہ ہم سیکھ کر آئے، حدیثیں بھی سکھا دی کر والا۔ تیسرا سوال کرتی تھی، آج اللہ کے رسول نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں؟ یہاں بیان کیے ہیں، آپ نے سیکھے ہیں کہ ہم نے سیکھے، ہمیں بھی سکھا دو۔ تو گھر میں قرآن پہنچ گیا، حدیثیں پہنچ گئی اور مسائل پہنچ گئے۔ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ مشکل ہے آسان ہے؟ کیا دقت ہے سو بتائیے؟
ہر گھر کا مرد مسجد جائے, مسجد سے اپنی ضرورت کا دین سیکھے, گھر والوں کو سکھا دیا گا. وہاں اس میں کوئی دقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہر فرد امت تک روزانہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے, جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں, اور جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں. اور چوتھا سوال ہوتا تھا ان کا, کوئی تقاضا ہے, کوئی قافلہ ہے جس کی نصرت کرنی ہے, گھروں میں پھیرانا ہے, دین سکھانا ہے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور اللہ کے راستے میں کوئی جماعت جاری ہے جس میں مستورات کا بھی جانا طے ہوا ہے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو خالی مدینے میں گھر گھر پہنچنے کا حساب نہیں تھا, بلکہ ساری امت میں روزانہ جو کچھ نازل ہو رہا تھا سب کے پہنچنے کا انتظام تھا. اب بتائیے اس میں کیا دقت ہے؟ کون نہیں کر سکتا ہے اسے؟ ڈاکٹر صاحب بھی کر سکتے ہیں, انجینئر صاحب بھی کر سکتے ہیں, مزدور بھی کر سکتا ہے, کولی کا کام کرنے والا بھی کر سکتا ہے, دستکاری کرنے والا بھی کر سکتا ہے, کسان بھی کر سکتا ہے. کون سا طبقہ, کون سا فرد ایسا ہے جو اس کو نہیں کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. اس کو مشکل ہے اس میں؟ جیسے حضور کا دین آسان ہے, اس پر سب چل سکتے ہیں, ایسے حضور والا دین زندگی کو لانے کی محنت بھی سب کر سکتے ہیں. لیکن آسان جب ہوگا جب طریقہ بھی وہیں سے لیا جائے جہاں سے سب کچھ لیا جائے. بہت آسان طریقہ ہے. اور وہ فرما رہے تھے اس سیدھی سادی محنت کا اثر یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں 20 مستورات ایسی وجود میں آ چکی تھی. کتنی؟ 20, جس میں کچھ حضور کی بھی مستورات ہیں, امہات المومنین میں سے بھی ہیں, اور کچھ صحابہ کی مستورات میں سے بھی ہیں. حضور کی حیات ہی میں ایسی 20 مستورات مدینے میں وجود آ گئی تھی کہ اگر فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو 20 عورتیں فتویٰ دے سکتی تھی. بتائیے آپ کیا مشکل ہے؟ شدت وغیرہ کا رواج تو اس زمانے میں نہیں تھا, تو بات کی پیداوار ہے. لیکن 20 مستورات میں اتنی استعداد پیدا ہو گئی تھی کہ اگر فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ فتویٰ دے سکتے.